حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چاہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 ستیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و عناد کا انجام، نفس امارہ کی شورشیں، عبرتیں، حکمت موعظ و نصح، انسانی عوارض و حوادث، بشری لغزشیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں 24 بار سورت یوسف میں، جبکہ سورت انعام اور سورت غافر میں ایک بار آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورت یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکورہ ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں۔ اس لیے اس کا بیان کرنا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، ستیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب ستیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور پر گوارا نہ تھا کہ ان کا ستیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کوہے کی تہہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔
مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے ستیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10ویں بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے۔ اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوب ہے کہ تم کھیل میں اسے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا، اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان سے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بیٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا اور دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا، اور آپ علیہ السلام ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیض کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیض کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو۔ بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔